سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت، اللہ پاک کی رضا کے لیے سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور باوضو ہو کر سنیں گے، قبلہ رخ بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ تھی کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک کو دور دراز چھوڑ دیا، بالکل رخصت کر دیا آپ نے، اور وہ قیامت والا وعدہ آپ نے فرمایا۔ مگر آج دیکھیں نا کیسا دور آ گیا ہے، کیا زمانہ ہے کہ بچہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو مسجد کی طرف جائے گا، مدنی قافلے میں سفر کرے گا، پھر اسی طرح دین کی طرف قدم بڑھے، تو سوچ میں ماں باپ آ جاتے کہ مطلب اگر بچہ جو ہے نا داڑیاں رکھتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے اپنی بچہ، تو ماں باپ جو ہے نا اس پہ فورس کرتے ہیں کہ یہ داڑھی کٹاؤ۔ اللہ، ابھی عمر کیا ہوئی ہے، اللہ، تو یہ بھی فورس کرتے ہیں، تو گناہ میں بھی شامل ہو جائے گے جو اگر یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ ہے حدیث پاک کہ لا طاعت فی معصیت اللہ، بے شک اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اچھا، اس سے صادق بھائی ایک اور مدنی پھول ملتا ہے اس واقعے میں، کئی مدنی پھول ہیں، مزیدار واقعہ یہ ماشاءاللہ۔ مدنی پھول کے اس میں ایک پورا گلدستہ ہے، مدنی پھول کا پورا گلدستہ ہے۔ ایک مدنی پھول اور ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے تربیت فرمائی، سبحان اللہ، یعنی بچپن سے تربیت فرمائی۔ تو اب یہ تربیت جب بچپن سے ہوگی، بچے کی تربیت بچپن سے ہوگی تو بڑے تک یہ جاری رہے گی، یعنی برتن میں جو ڈالا جائے گا وہی باہر آئے گا، وہی چھلکے گا۔ ہم تیل ڈالیں گے، تیل باہر آئے گا، گھی ڈالیں گے، گھی باہر آئے گا، جیسا ڈالیں گے وہ چیز باہر آئے گی۔ کوڑا کاغذ ہے، جیسے جو لکھو گے وہ لکھ جائے گا۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل بالکل، ہاں جی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ کی جو تعلیم تھی وہ تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، سبحان اللہ۔ یعنی بچوں کے دلوں میں ہمیں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سے سیکھنا چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت پیدا کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں تجھے کھجور دوں گی، ادھر آؤ۔ آج ہم بچوں کو بلاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، جلدی جلدی آؤ، یہ دوں گی، لیکن بعد میں دیتے نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ، بچے کو کہتے ہیں کہ اچھے نمبروں سے تم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم تمہیں یہ دلائیں گے، وہ دلائیں گے، اس جگہ پہ گھمانے لے کے جائیں گے، کچھ نہیں کرتے کچھ۔ ناظرین سنیے کہ اس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے
کہ ہم جب بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں, ہاں یہ بھی مثال دیکھی گئی ہے صادق بھائی کہ مٹھی بند کی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں چھوٹے بچے کو, وہ قریب آتا ہے, مٹھی خالی رہتی ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے, اور بچہ روتے رہتا ہے. جی, اور یہ دھوکے میں بھی شامل ہو. دھوکے میں بھی شامل ہے. اللہ اکبر. بچے کو چپ کرانے کے لیے, کھلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو وہاں بلی بیٹھی ہے, بلی بیٹھی ہے, یہاں کوا آیا, وہ آیا, حالانکہ آتا نہیں ہے. ہوتا. یہ بھی جھوٹ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم سچ مچ اس کو کھجور دو گے؟ تم بلا رہے ہو کھجور کا لالچ دے کر, تو سچ میں واقعی میں کھجور دو گے؟ تو اس عورت نے کہا کہ واقعی میں اسے کھجور دوں گی. نبی پاک نے پھر ارشاد فرمایا اما لو لم تعطیہ کتبت علیکی کذبہ, اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے کہ جھوٹ کی وعیدیں, کیسی جھوٹ کی وعیدیں, اس کی سزائیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچتے رہیں. اچھا تنویر بھائی, اب ایک بندہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں, سچ بولنا چاہتا ہے, مگر وہ سچ بول نہیں پاتا ہے. کہیں اس کی عزت نفس آ جاتی ہے کہ سچ بولوں گا تو وہ جو ہے بظاہر اس کو لگ رہا ہے کہ وہ پھنسنے والا کام کر رہا ہے, مگر حقیقت میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں, سچ بولنے سے اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے بظاہر میں سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا, تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہے, کیا نسخہ ہے کہ وہ سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے؟ اچھا شہاب الدین بھائی, بہت سی جگہ ایسی آتی ہے کہ بندہ سچ بولنا چاہتا ہے, جی جی, لیکن سوچتا بھی ہے کہ میں سچ بولوں, لیکن سچ نہیں بولتا. ذہن بنتا ہے کہ میں سچ بولوں. ان روایات پر غور کریں, سچ بولنے والے کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں اور برکتیں ہیں. ہاں, بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں کہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے, کتابوں میں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے والا ہے. سچ بولنے والا اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والا ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے شہاب الدین بھائی کہ سچ بولنے والے کا دل زندہ رہتا ہے. کیا بات ہے. سچ بولنے والے کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے. سچ بولنے والا نفاق سے دور ہو جاتا ہے. سچ بولنے والے کو اللہ پاک کی رحمت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. سچ بولنے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے. تو پیارے ناظرین غور کریں کہ جب اتنی ساری برکتیں اور فضائل سچ کی ہیں تو کیوں نہ ہم سچ کہیں. اور جب شہاب الدین بھائی آپ نے جو سوال کیا کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں, لیکن وہ سچ نہیں بول سکتا ہے, چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں, تو ان روایات پر غور کریں, ان روایات کو اپنے سامنے لائیں کہ سچ بولنے سے بندے کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. سچ بولنا یہ اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والا کام ہے. تب اللہ نے چاہا جب یہ ساری روایات اپنے سامنے بندہ رکھے گا تو ضرور بھی ضرور وہ سچ کا سہارا لے گا. ماشاءاللہ. جی ناظرین, تنویر بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی, اچھا نسخہ دیا ہمیں, اچھا علاج دے دیا کہ اگر ہم سچ بولنا چاہ رہے, بول نہیں پا رہے, تو یہ ساری جو روایتیں ہیں, یہ جو فضیلتیں ہیں, یہ جو برکتیں ہیں, یہ سامنے لے آ جائیں. یہ سامنے لے کے آ کے رکھ لے کہ اچھا اس کی یہ فضیلتیں, اس کی یہ برکتیں, اس کے یہ فائدے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارا ذہن بنے گا, ہمارا ذہن بنے گا کہ یہ برکتیں ہیں تو سچ بولوں گا, یہ فضیلتیں تو سچ بولوں گا, یہ فائدے ہیں تو سچ بولوں گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ماشاءاللہ. صادق بھائی اسی طرح ایک بندہ ہے, اب وہ جو ہے جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, مگر کئی مقامات ایسے آ جاتے ہیں اس کے پاس کہ اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اب اس کی کئی مثالیں. اب وہ بزنس مین ہے, ایک اس کی شاپ ہے, اب گاہک اس کے پاس آتے ہیں تو وہ جو نا جھوٹ سے کام لیتا ہے. کیا کہ اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کتنے کا ہے, اب وہ بولتا ہے یہ تو 500 روپے کا, حالانکہ وہ 500 کا ہوتا نہیں ہے, یہ مجھے 500 میں پڑا ہے. یہ مثال ہوتی ہے کہ یہ مجھے 500 میں پڑا ہے, حالانکہ 500 میں ہوتا نہیں ہے. اچھا اس سے ملتی جلتی ایک اور بات آتی ہے کہ اتنے میں تو مجھے ملا ہی نہیں ہے, میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں. تو اب یہاں پر وہ کیسے سچ بولے, اور وہ بندہ بھی کہ جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے اور جھوٹ سے بچ جائے, اس کا کیا علاج ہوگا, کیا اس کا نسخہ ہوگا, اس کے بھی بارے میں بتا دیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بندہ کمانے کے لیے, دولت کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. تو کیا
سچ بولنے والے کھاتے نہیں ہیں. صحیح ہے. ناظرین بالکل وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ نافرمانی کر رہا ہے, تو اللہ پاک اسے کھلا رہا ہے. اگر وہ بندہ سچ بولے گا, خدا کی فرما برداری کرے گا, تو اللہ نہیں کھلائے گا؟ کھلائے گا. کیا بات ہے, ہاں بہترین نکتہ ہے. بالکل کھلائے گا اللہ پاک. جب اس کی نافرمانوں کو وہ کھلا رہا ہے تو فرما برداروں کو بھی کھلائے گا. فرما برداروں کو بھی کھلائے. بہرحال یہ جو خرید و فروخت میں جھوٹ کی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر جو ہے نا یہ فاجر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا ناظرین کہ تاجر جو ہے نا وہ فاجر ہوتا ہے, تاجر گناہگار ہوتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول نے تو خرید و فروخت حلال کی ہے, کمانا, بیچنا, خریدنا یہ حلال ہے, پھر تاجر گناہگار کیسا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تاجر جو ہے نا وہ اپنا مال بیچنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے, اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے, قسمیں کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کی ملاوٹ کرتا ہے, اس لیے جو ہے نا وہ تاجر فاجر ہوتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک خرید و فروخت کرنے والے آپس میں بیع کرتے ہیں انہیں اختیار ہے, جب وہ جدا ہو گئے انہیں کوئی اختیار نہیں. لیکن جب تک وہ بیع و شرا کر رہے ہیں اور سچ بول رہے ہیں, جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہے, تو اب اللہ پاک انہیں نفع کے ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی دے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر کسی نے اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر لی, جیسا کہ ہوتا ہی ہے کہ یہ جو چیز ہے میں نے 200 میں لائی ہے, مجھے زیادہ کچھ نہیں مل رہا ہے, میں زیادہ آپ سے نہیں کما رہا ہوں, صرف آپ کے لیے میں اتنا کرتا ہوں. ناظرین یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں عام ہے. وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رزق میں جو ہے نا اس سے اللہ پاک اس کی برکت ختم کر دیتا ہے, برکت نہیں ہوتی ہے. تو یہ وعید ہے, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اپنے مال کو جھوٹ بول کر فروخت کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حلال کمانے کی سعادت عطا فرمائے. یہ یاد رکھیے گا, کمانا کمال نہیں ہے, زیادہ کمانا کمال نہیں ہے, ہے نا, مالدار ہونا کمال نہیں ہے, بلکہ حلال کمانا کمال ہے. کیا بات ہے, حلال کمانا کمال ہے. حلال میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ جو مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی. شہاب الدین بھائی جی امام مسجد ہے, لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کی کمائی میں برکت رکھی ہے. خوش خرم ہوتے ہیں, بہترین لباس ہوتا ہے, وہ لباس ان کا بہترین چہرہ بھی ہوتا ہے, چمکتا ہوتا ہے. ہاں, اور وہ اچھا خاصا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, رہتے ہیں, اچھا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حلال کمال, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزی میں بیچتے ہوئے حرام سے بچیں, جھوٹ کی ملاوٹ سے بچیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری روزی میں بھی برکت دے گا. آمین آمین انشاءاللہ. صادق بھائی یہ سب مثالیں تھی, اس کے ساتھ ایک اور بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہے کہ وہ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے میں یہ خواب بیان کر رہا ہوں اور لوگوں میں میری عزت ہوگی, واہواہی ہوگی, کیا کمال کا بندہ خواب میں ایسی ایسی چیز دیکھتا ہے, واہ, تو وہ اپنا جھوٹا خواب بیان کرتا ہے. ابھی جھوٹا خواب بیان کرنا اس کا کیسا, کیا اس کے کیا نقصان آتے ہیں؟ جھوٹے خواب کے بارے میں کچھ آپ ہے تو بتائیے گا. اللہ اکبر. ایک تو جھوٹ ہے اور خواب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا جھوٹ, سب سے بڑا جھوٹ, سب سے بڑے جھوٹ 3 جھوٹ ہے. ایک تو جھوٹ کبیرہ ہے ہی, جی, اس میں سے بھی سب سے بڑے جھوٹ جو ہے نا وہ 3 ہے. پہلا ہے کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بتائے, یعنی اپنے نسب میں وہ جھوٹ بولے, جھوٹ کی ملاوٹ کرے. اور دوسرا ہے کہ جو اس نے دیکھا نہیں ہے وہ بیان کر دے, جھوٹے خواب بیان کرے. اور تیسرا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں گڑھے. تو بسا اوقات لوگ جو ہے نا جھوٹے خواب گھڑتے ہیں اور ان کی تعبیریں بھی پوچھتے ہیں. تو ایسا ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ جو تعبیر بتانے والا معبر ہے وہ جو تعبیر بتا دے وہی حق ہو جائے. اسی طرح بہت بڑے رئیس المعبرین حضرت محمد بن سیرین, معبرین کا معنی معبر مطلب خواب کی تعبیر بیان کرنے والے. جی, یہ حضرت محمد بن سیرین یہ تعبیر بیان کرنے والوں کے امام ٹھہرے ہیں, امام رہے ہیں. تو ان کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے
ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس کانچ کا شیشے کا ایک پیالہ ہے، اس کے اندر پانی ہے، تو اچانک وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ جو پانی ہے وہ ہو بہو اپنی صورت پر برقرار رہتا ہے، اوجھل نہیں ہوتا اس سے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ اللہ، تم نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو خواب بتا رہا ہوں اور مجھے سچ اور جھوٹ سکھا رہے ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ کہا کہ اگر واقعی میں تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو جو میں تعبیر بتاؤں گا اس سے جو برا نتیجہ نکلے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اللہ اللہ، وہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد تمہارے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، جی، اور وہ بیٹے کی ولادت ہوگی، لیکن جو تمہاری شریک حیات ہے، اس بیٹے کی ماں ہے، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اور یہ خواب اس خواب کی تعبیر اس نے سنی اور اپنی جگہ سے چل دیا۔ جاتے جاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اللہ، میں نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ لیکن ایک شخص نے کہا کہ اب اگرچہ تم نے وہ خواب نہیں دیکھا، لیکن جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، لہذا ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، لیکن وہ بچہ تو زندہ تھا، لیکن اس کی بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہمیں جھوٹے خواب نہیں بیان کرنے ہیں، صحیح ہے، ہمیشہ سچے خواب ہی بیان کرے، اپنے خواب میں کوئی جھوٹی ملاوٹ نہ کرے۔ پھر اس حکایت سے شہاب الدین بھائی مجھے یہ بھی سیکھنے ملا کہ ہم جو ہے نا علماء کی بارگاہ میں جب جائیں جی، تو ایسے سوالات نہ کریں کہ امتحان ہو ان کا، کہ کسی عالم سے امتحاناً سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ہے، یا پھر یہ کہ دیکھتا ہوں معلوم ہے کہ نہیں، ہے نا۔ شہاب الدین بھائی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو یہاں وہاں کے فضول سوالات ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں لگتا ہے کہ ان کو فرض علوم کے طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہے، غسل میں کتنے فرائض ہے، نماز کے کتنے فرائض ہے؟ تو یہ بے ڈھنگے سوالوں کو چھوڑ کر یہ فرض علوم کی طرف جائیں گے تو ان کی آخرت بھی سنورے گی، دنیا میں بھی سنورے گی، اور پھر انشاءاللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب ان کی زندگی گزرے گی تو انہیں پھر لطف آئے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یقیناً صادق بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مسلمانوں کو فرض علوم کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مسلمان کو دیکھا گیا شہاب الدین بھائی کہ وہ چھوٹی سی پینٹ گھٹنے کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ اسے سمجھایا گیا کہ بھائی مرد کا ستر عورت جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، یعنی گھٹنا چھپانا بھی مرد کے لیے یہ فرض ہے۔ اس نے کہا حضرت ہم نے تو پہنا ہوا ہے، ہاں گھٹنا دکھ رہا ہے تو کیا بات ہے؟ سوچے تو صحیح کہ اتنی بے باکی کے ساتھ یہ جواب دینا کہ ہم گھٹنا دکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گھٹنا چھپانا یہ مرد کے لیے ضروری ہے جی۔ تو شہاب الدین بھائی اس نوجوان نے جو سوال کیا نا کہ یقیناً ہر ذی علم یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر کتنی بے باکی آ گئی۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت شریعت نے کیوں منع کیا؟ کیوں نہیں ہم اپنے طور و طریقے پر چلیں؟ شریعت تو ہمیں دبانا چاہتی ہے، شریعت ہمیں قید کے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ تو بتائیے اب ایسا ذہن لوگوں کا بن گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے تنویر بھائی، یہ جو بے باکی والے جملے نکلتے ہیں یہ وجہ ہے اس کی علم نہ ہونے کی، جی، لا علمی کی وجہ ہے کہ علم سیکھتے نہیں ہیں، اور جب علم ہی سیکھیں گے تو اس کی زبان سے واقعی پھر بے باکی کے جملے ہی نکلیں گے۔ تو علم سیکھنا فرض ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال رسول اللہ علیہ السلام، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور یہاں پر علم سے مراد دین کا علم ہے۔ تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی جو حالت ہوتی جاتی ہے اس پر وہ علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ تجارت کے لیے گیا ہے تو تجارت کے علم سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بالغ ہو گیا ہے تو اب یہ نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل یہ سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب نکاح کرنے بڑھ رہا ہے، اب نکاح کے جو سارے مسائل ہیں، ہے نا، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، رجعت کے مسائل، سارے مسائل اس پر اب سیکھنا
فرض ہو گئی ہے. مگر مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اس کی طرف ذہن ہی نہیں ہے نا, دل میں خوف نہیں ہے ان کے, اللہ پاک کا دل میں خوف نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں اٹھنا ہے, یعنی بھولے گوئے کہ ایسا بھولے بیٹھے ہیں وہ کہ آخرت میں اٹھنا ہے, اس کا حساب و کتاب دینا ہے, مگر یہ ذہن نہیں ہے. جس دن یہ ذہن بن جائے گا, خوف خدا دل میں آ جائے گا, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ علم دین حاصل کرے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی زبان سے وہ بے باکی والے جملے ادا نہیں ہو گیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی ایک ایسے ہی سوال آیا. سوال یہ تھا کہ ایک بچی پیدا ہوئی, جڑوا تھی, دونوں کا جسم جوائنٹ تھا, وہ بالغ بھی ہو گئی, اب ان کی شادی کا مرحلہ ہے, لہذا اب ان کی شادی کا مسئلہ ہم کیسے کریں, ان کی شادی مطلب کتنے مردوں سے ہو, پھر اس کا جو ہے معاملات کیسے ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پہلے اس کی تفہیم کی, پہلے اس کو سمجھایا کہ یہ بیجا سوال ہے, اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا ہو اور زیادہ عرصے تک وہ زندہ بھی رہے, ہے نا, بالغ ہونے تک زندہ بھی رہے. ایسا یہ بہت کم کیس میں ہوتا ہے, ریئر کیس میں ہوتا ہے. اگر ہو بھی گیا تو پھر دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے نا, تو ایسی تو کوئی خبر اعلیٰ حضرت کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی, تو اعلیٰ حضرت سمجھ گئے تھے کہ یہ مزاحن کہہ رہا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت, لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے, اس کا جواب بھی آپ نے دیا. شریعت کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہے, شریعت کہیں لاجواب نہیں ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس پر نکاح لازم, واجب, ضروری نہیں ہے, اس کو ایسی ہی زندگی گزارنے. تو ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ علماء سے ہم جب بھی جائے تو کچھ سیکھنے کی نیت سے جائے, ادب کے ساتھ جائے. اور کسی دانا کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب علماء کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ, اور جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ. کیا بات ہے, دلوں پہ نظر ہوتی ہے اللہ والوں کی, سبحان اللہ. تو تنویر بھائی, سچ بولنے کے حوالے سے علماء کرام, اسلاف کرام, بزرگان دین کے کیا اقوال ملتے ہیں, کچھ آپ اس کو. جی شہاب الدین بھائی, ایسے تو سچ کے بارے میں بزرگان دین کے کئی اقوال ملتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جس میں یہ 4 صفات ہوگی, یہ 4 چیزیں ہوگی, وہ نفع پائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 چیزیں ہوگی وہ نفع پائے گا. نمبر 1 سچ بولنا, نمبر 2 حیا, نمبر 3 حسن اخلاق, اور نمبر 4 شکر. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 چیزیں ہوگی وہ نفع پائے گا. اور حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, صدق یعنی سچ کو اپنی سواری بنا لو, سچ کو اپنی سواری بنا لو, اور حق کو اپنی تلوار بنا لو. اور حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو اپنا مطلوب و مقصود بنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں, نہ صرف یہ ہمیں سکھاتے تھے بلکہ خود ان کی زندگی میں بھی شہاب الدین بھائی کہ یہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے, کبھی ان کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہوتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں ناظرین, ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے. ہم یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے, ہم اہل بیت پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے. لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا دم بھرتے ہیں, آقا کریم کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں, لیکن ہم ان کی نہیں مانتے. انہوں نے فرمایا کہ سچ بولا کرو, لیکن ہم غور کریں ناظرین, ہم سچ سے کتنا سہارا لیتے ہیں. ہماری زبان کیا واقعی میں سچ بولتی ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی ناظرین, دیکھا آپ نے سچ بولنے کے کتنے فائدے, کتنی برکتیں, کتنی فضیلتیں. اسی طرح دوسری طرف جھوٹ بولنے کے کتنے نقصانات ہیں, وعیدیں ہیں, سزائیں. یہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. سچ بولنے کے فائدے دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنے کے نقصانات
دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں. آخرت میں تو اس کا سچ بولنے کا اجر ہے ہی جھوٹ بولنے کا کی سزا ہے ہی مگر اس کی دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سچ کا دامن تھامے رہے اور جھوٹ سے بالکل گریز کرے. اللہ پاک ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے, سچوں کے ساتھ حشر کرے, اور اللہ پاک ہمیں سچا بنائے, سچائی سے محبت کرنے والا بنائے, اور جھوٹ سے نفرت دے دے. آمین. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں. جب تک کہ دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانائے حسین, نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانائے حسین.